جو دھرنا تھا اس میں حکومت نے ہم سے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے فالو اپ کے لیے بھی ہم مسلسل عوامی رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا، پشاور کا دیکھا، ملتان کا دیکھا۔ اسی طرح سے اب ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی تنظیمی نوعیت کے ذمہ داران ہیں ان سے جا کر ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں، اور جو یہ تحریک جس مرحلے میں اب داخل ہو رہی ہے اس پر کچھ چیزیں طے کی جائیں۔ تو اس طرح پورے پاکستان کی پوری جو ہماری تنظیم ہے اس کو ہم موبلائز کر رہے ہیں، اور پہلے مرحلے کے طور پر 28 تاریخ کو جو ہم نے ہڑتال اناؤنس کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک انتہائی کامیاب ہڑتال ہوگی، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا، اور ملک گیر سطح پر یہ میسج لوگوں کو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ حکمران طبقہ جس نے ہماری معیشت کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے، اس کے خلاف اگر ہم مکمل یکجہتی کا اظہار نہیں کریں گے، اور جو اقدامات ہر خاص و عام کے خلاف ہو رہے ہیں، یعنی ہر گھر کے لیے بجلی کی بلوں کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے، پھر اب گیس کے بل بھی آ رہے ہیں، اور تاجر طبقہ بھی پریشان ہے، اور تاجر دوست اسکیم کے نام سے جو اسکیم وہ لے کر آئے ہیں وہ تو تاجر کو تباہ کرنے کی اسکیم ہے۔ ٹیکس دینے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جماعت اسلامی تو چاہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھے، اور ہم یہ بات بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا FBR کا ادارہ ہے، یہ ادارہ تو کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ خود FBR کے اپنے انٹرنل ڈاکومنٹ میں جو انکوائریز ہوئیں اور کمیٹی بنی، اس نے یہ رپورٹ دی کہ ایک سال میں 1299 ارب روپے یہ وہ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ تھے اور وہ پیسے جمع نہیں کیے، اس کی کرپشن کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اربوں روپے کما کے قومی خزانے کو 1300 ارب روپے کا نقصان خود FBR کے عملے نے پہنچایا۔ 22 سے 25 ہزار کا یہ عملہ ہے پورے پاکستان میں، جبکہ ٹیکس جو کاٹتے ہیں تنخواہوں میں سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے، اسی طرح بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، پیٹرول کی لیوی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو دینا ہی دینا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو پھر یہ FBR والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ امپورٹ کے اوپر، ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس کٹ رہے ہوتے ہیں، تو FBR کے لوگ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت اگر یہی کرپشن کم کر دے تو بجلی کے بلوں میں پورے پاکستان میں ریلیف مل سکتا ہے، صرف اس کرپشن کو روکنے کے نتیجے میں۔ اور وہ کرپشن جو ٹیکس نیٹ نہ بڑھانے کی کرپشن ہے کہ 28 اگست کی ہڑتال میں کوئی بھی اگر اپنی پسند کے لوگوں کو کھڑا کر کے اور تاجروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے یہ کام حکومت کرے گی، اور حکومت جب بھی یہ کام کرتی ہے تو وہ عوام دشمن ہوتے ہیں، حکومت دوست ہوتے ہیں۔ جب حکومت پہ دباؤ پڑنے لگتا ہے تو وہ اپنے چند نمائندوں کو کہیں سے بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا، اتفاق نہیں ہوا، اور یہ تو سیاست ہو رہی ہے۔ حکومت کو اب یہ حالات کا صحیح ادراک کر لینا چاہیے، اور یہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ جو 2 مہینے کا ریلیف پنجاب حکومت نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ایشو کو ڈیفیوز نہیں کر سکتی۔ ہم پر کوئی احسان نہیں کہ آپ خیرات کے طور پر 2 مہینے کے لیے 14 روپے کم کر دیں۔ بجلی کی جتنی لاگت ہے اس لاگت کے مطابق ٹیرف بننا چاہیے، اور جتنے IPPs ہیں یہ 14 روپے تو صرف جو شریف خاندان کی کچھ IPPs ہیں یا ان کے قریبی لوگوں کی، اس کی کیپیسٹی پیمنٹ سے بھی کم پیسے ہیں جو انہوں نے خیرات کے طور پر یہ پنجاب کے لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت اور KP حکومت تو یہ بھی نہیں کر رہی کہ وہ ان کے پاس جو بجٹ ہے اس سے ہی کوئی ریلیف دے دیں، لیکن جو پنجاب حکومت کر رہی ہے، یہ پنجاب حکومت وفاق میں بھی موجود ہے نا، تو یہ الگ الگ تو نہیں ہے، تو یہ اپنی مراد کم نہیں کر سکتے۔ یعنی جو ان کے خاندان اور ان کے پسند کے لوگوں کی IPPs ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی لگا لیں نا، جو قریب لوگ ہیں، وہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی 400-500 ارب روپے کی نکلے گی۔ تو یہ 400-500 ارب روپے کا اگر ریلیف دے دیں بجلی کے بل میں تو یہ بہت بڑا ریلیف مل جائے گا پورے پاکستان کو۔ تو وہ تو دے نہیں رہے، خیرات کے طور پر 2 مہینے کے لیے کہہ دیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ 14 روپے بھی انہوں نے اس لیے کم کیے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پریشر بنا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ مجبور ہوئے ہیں۔ لیکن یہ پینٹ دے کر، مونگ پھلی کے دانوں سے نہیں بہلایا جا سکتا پاکستان کی قوم کو، آپ کو ریلیف دینا پڑے گا اور پورے پاکستان کو دینا پڑے گا۔